اور ان لوگوں نے ظالموں نے جب میرے بچے نے میٹرک کی تو ان ظالموں نے میرے بچے کو درندوں کی طرح مار دیا. اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. مجھے صرف انصاف چاہیے. آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کرتے ہیں عثمان گلزار صاحب سے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, کہ آپ ہمیں اس طرح انصاف دیں جس طرح اگر آپ کا بیٹا ہو اس کے ساتھ یہ ہو تو پھر کیا ہوگا. پاکستان ہے کہ میں عرض کرنی ہوں, میں فریاد کرنی ہوں, مجھے انصاف ملے, میں انصاف چاہنی ہوں. میرا بیٹا مجھے ادھر بٹھا کے کہتا تھا, ماں میں تلاوت کرنے لگا ہوں, ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, میری تلاوت سنو. میرا بیٹا زبانی سورہ یاسین پڑھتا تھا. ہمیں انصاف ملے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج میں موجود ہوں کوٹلی ستیاں کے علاقے موڑی میں, جہاں ایک بچے کو تشدد کیا گیا, ایک بچے کو بدفعلی کے لیے اکسایا گیا, اور اس تشدد کی وجہ سے 4 دن بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں ان کے والد کے پاس موجود ہوں, تو ان کے والد سے پوچھوں گا, اس کیس کے والد سے پوچھوں گا, ان کے بچے کے والد سے پوچھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں, پہلے تو مجھے احسن کے بارے میں بتائیں کہ احسن کی عمر کیا تھی, کیا کرتا تھا؟ جی احسن کی عمر 17 سال تھی. احسن ابھی میٹرک کی تھی اس نے, اور میرے ساتھ ہی گھر میں وہ ابھی فارغ ہوا تھا میٹرک سے, اور میں محنت مزدوری کرتا ہوں. اور ٹھیک. اچھا کچھ لوگ یہاں سے احسن کو ساتھ لے کے گئے ہیں. چلے میں کیس کے والے سے آپ سے بات کرتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ احسن ابھی میٹرک کیا تھا, کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں, اور ابھی احسن نے میٹرک کیا تھا. اچھا 3 بیٹے ہیں آپ کے, اور احسن سب سے بڑا؟ جی احسن درمیانہ بیٹا تھا, دوسرے نمبر پہ تھا. دوسرے نمبر پہ تھا. ٹھیک ہے. تو احسن کی جو یہ میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ احسن کو بدفعلی کے لیے انہوں نے اکسایا اور بعد میں سے تشدد کیا, اور 4 دن بعد احسن کی ڈیتھ ہو گئی. تو کیا بتائیں آپ اس واقعے کے متعلق بتائیں, آپ کو کیسے پتہ چلا, احسن کو کون لے کے گیا, کہاں لے کے گیا؟ احسن کو گھر سے بلا کے لے کے گئے ہیں منصور اور رستم, یہ ہمارے ہمسائے نزدیک رہتے ہیں. وہ لے کے گئے ہیں. انہوں نے اس کے بعد احسن کو انہوں نے جو بھی تشدد کیا, اور اس کے بعد مجھے انہوں نے کال کی کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے اور آپ روڈ پہ آ جائیں. جب میں بازار کی طرف گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا, اور وہاں مجھے وہ دیکھ کر دونوں فرار ہو گئے. اچھا آپ جب گئے, انہوں نے احسن کو آپ کے پاس آپ کو دیا اور بعد میں خود بھاگ گئے؟ خود بھاگ گئے. ٹھیک. اور میں بچے کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا. وہاں پہ 4 دن تک میرا بیٹا زندگی موت کی کشمکش میں رہا. اور اس کے بعد ناظرین, ایک باپ سے اس کا سہارا چھین لیا جاتا ہے, ایک باپ سے اس کا بیٹا, جوان بیٹا چھین لیا جاتا ہے, محض اپنی ایک جسمانی اسے بدفعلی کے لیے اکسایا جاتا ہے. وہ بدفعلی کے لیے نہیں مانتا, اس پہ تشدد کرتے ہیں, اس کی اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ خون میں لت پت تھا, اس کی بازو کی ہڈی توڑ دیتے ہیں, اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کون لے کے گیا, کہاں لے کے گیا, اور کیسے یہ بات کیسے پتہ چلی کہ اسے بدفعلی کے لیے بھی اکسایا گیا؟ کہ یہ احسن نے بات بتائی آپ؟ جی مجھے یہ احسن نے بتایا. جب انہوں نے مجھے دیا اس وقت وہ خون میں لت پت تھا. میں اس کو اسپتال میں لے کے جا رہا تھا, تو رستے میں مجھے اس نے بتایا کہ مجھے منصور اور رستم نے مارا ہے, اور مجھے جو ہے نا وہ کسی اور ارادے سے میرے ساتھ وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. تو میں جب انکاری ہوا تو تب مجھے اتنا انہوں نے مارا ہے, اور مجھے جو ہے نا ابھی ہم ان لوگوں کو درندہ کہیں, وحشی کہیں, کیا کہیں, جو ایک نوجوان کو لے کے جاتے ہیں, بدفعلی کے لیے اکساتے ہیں, نہیں مانتا, اسے تشدد کرتے ہیں, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ پولیس نے تو انہیں گرفتار کیا, لیکن اس کے بعد ابھی کیونکہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا, میں تو اتنا کچھ
تو پھر ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا، کیا نہیں کیا ہوا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے انہوں نے جی اطراف مجھے- جرم کیا، انہوں نے پولیس نے ان سے کیا انویسٹیگیشن کی، پولیس نے کیا نہیں، تفتیش کی؟ مجھے ابھی تک کوئی کچھ پتہ کیا نہیں۔ پولیس آپ کے پاس آئی؟ نہیں، میرے پاس تو پولیس نہیں آئی۔ ناظرین یہ اس کیس کا اندازہ لگا لیں، پولیس ان کے پاس آئی نہیں، پہنچی نہیں، ان کا بیان نہیں لیا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی تفتیش نہیں ہوئی۔ میں حکام بالا، میں پولیس کے، میں ایس پی سے، پولیس آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان کا کیس سنیں۔ پولیس ان کے پاس نہیں پہنچی، انہیں یہ نہیں پتہ، یہ سادہ لوگ ہیں، ان کا کام ہے صرف کمانا اور کھانا، انہیں نہیں پتہ پولیس اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے، کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ وہاں جا کے کیا بیان دیتے ہیں، یہاں سے کتنی دور، یہ ایک پہاڑی ہے جہاں ہم موجود ہیں، یہاں سے کتنی دور پولیس اسٹیشن ہے، کیا یہ باپ اس حالت میں وہاں پولیس اسٹیشن
یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اس لڑکے احسن کے والد صاحب موجود ہیں. یہ وہ علاقہ ہے, یہ ان کا گھر ہے پیچھے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں وہ رہتے تھے. تو اس جگہ سے ان کا پولیس تک جانا کتنا مشکل ہوگا. یہ پہاڑوں کے درمیان ان کا ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے. تو یہاں ان سے جب میں نے یہاں کے لوگوں سے, مقامی لوگوں سے پوچھا, ان کا کہنا ہے کہ یہ واحد ان کا بیٹا تھا جس نے میٹرک کیا. اور ان جو ملزم تھے ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ پڑھ کے کوئی افسر نہ بن جائے اور وہ ہمارے خلاف ایکشن نہ لے لے, کیونکہ وہ ایک مجرم ہے. اور وہ اتنے مجرم ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کے ساتھ ریپ کیا, کئی بچیوں کے ساتھ, کئی لڑکوں کے ساتھ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ جو بھائی ادھر ایک اور مقامی لوگ ہیں, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے جی الحمد للہ. اچھا جی, آپ بتائیں اس واقعے کے متعلق اور احسن کے متعلق. یہ احسن ایک انتہائی لائق اور سمجھدار بچہ تھا. اس کے ساتھ انتہائی ظلم و زیاستی کی گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا باپ انتہائی غربت, مصیبت اور پریشانی, یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو بڑی محنت مزدوری ماں کے بغیر بچوں کو پال پوس کر جوان کیا اور آخر اس سے چھین لیا گیا. انتہائی مشکل سے اس نے بچے کو پالا. ایک مرغی انسان کی مر جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے, اور جس کے زندگی کا سارا سرمایہ وہی تھا. اس کا بڑا بیٹا ہے وہ بھی نہیں ہے پڑھا لکھا, یہی تھا. یہ لڑکا تھا جو اس ایریا میں جس نے میٹرک کی ہے. ٹھیک, اور اسی پہ ظلم کر کے اور یہ بار بار ظلم کرتے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کرتے ہیں, عمران خان سے ہم اپیل کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب سے, آئی جی پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ سر ہمارے علاقے سے منشیات, ظلم اور ستم ختم کیا جائے. ان درندوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. کئی بار پولیس سی پی او صاحب کے پاس درخواستیں ہوں گی جو اس علاقے کی پڑی ہوئیں کہ منشیات نے اس علاقے کو تباہ کیا. ناظرین, یہ بات حقیقت ہے. جب ہم آ رہے تو ہم اس علاقے کا نہیں تھا پتہ, تو ہم نے جب رستے سے پوچھا اس گاؤں کا نام موڑی, جب ہم نے پوچھا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب لینے جا رہے ہیں. مطلب اس طرح کا علاقہ, اور پولیس کوئی ایکشن لینے والی نہیں ہے. مجرم یہاں سر عام پھر رہے ہیں, سر عام زیادتی کر رہے ہیں, سر عام لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس لڑکے کے متعلق بتائیں, وہ لڑکا کیسا تھا اور کیسا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, اس کی تصویریں میں نے نہیں دیکھی. میں اس کیس کے متعلق آیا. سر وہ انتہائی لائق اور خوبصورت بچہ تھا, انتہائی شریف بچہ تھا. میں اس کی ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے باہر, واپس آ کے بھی وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا تھا, سورہ یاسین کی. اس بات کی میں بھی گارنٹی دیتا ہوں. گاؤں میں کسی کی دعا ہو جائے, قرآن بھی پڑھا ہوا تھا, 3-4 سپارے حفظ بھی تھے اس کے پاس. میں دکھاتا ہے کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ کمرہ ذرا یہ دکھائیں. یہ کچن, اسی کمرے میں وہ رہتے ہیں, اسی کمرے میں وہ یہاں کھانا پکاتے ہیں. ان کے بستر لگے ہوئے ہیں, یہ بستر ہیں جہاں یہ دیکھیں یہ کمرہ ہے. اس طرح غریبوں پہ تشدد ہوتا ہے, اس طرح غریبوں کو مارا جاتا ہے. میں ان کے یہ جو یہاں کے مقامی ہیں, میں ان سے بھی اس کے متعلق پوچھتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آپ دیکھ لیں سر کہ یہ کیا حال ہے. اور اس طرح جو انسان اپنے بچے کو پالے پوسے, یہ بسترے نہیں لیے کہ میرا بچہ پڑ جائے. دیہڑی لگانے والا آدمی گھر کیسے بنائے گا؟ وہ نہیں بنا سکتا. اور اس بندے کے ساتھ اگر حکومت نے انصاف نہیں کیا تو ہماری حکومت سے بڑا ظالم اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا. ہاں, یہ پوائنٹ کہ اگر حکومت نے اس انسان کے ساتھ, اس شخص کے ساتھ, ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو حکومت سے بڑا ظالم نہیں ہوگا. ہمارا جی پنجاب, ہماری پولیس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. ان جو مجرم ہیں انہیں پکڑنا چاہیے, ان سے سخت سزا ملنی چاہیے, تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ کس طرح محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. صرف کیا اپنی جسمانی ہوس مٹانے کے لیے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. بچوں پہ اگر وہ نہیں مانتے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. ہم نے یہ نیا پاکستان نہیں تھا دیکھنا. تو میں ان کے باپ سے بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی لاسٹ پہ. اچھا, تو آپ یہ بتائیں, آپ اس کمرے میں رہتے تھے, اس کمرے میں رہ کے اپنے بچوں کو پڑھائے, اس طرح رہتے تھے آپ؟ جی, میں اسی کمرے میں رہ رہا تھا. اور میں یہاں پہ اس لیے اسی حالت میں رہتا تھا کہ میرا بچہ پڑھ جائے. میں جو بھی کماتا تھا, جو بھی کرتا تھا, وہ اپنے بچے کے لیے, تاکہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے اور وہ کسی جگہ پہ, تاکہ میرا اور آپ کے خاندان کا سہارا بن, میرے خاندان کا سہارا بن جائے, جرائم سے بچ جائیں. اور ان لوگوں نے, ظالموں نے, جب میرے بچے نے میٹرک کی تو ان ظالموں نے میرے بچے کو درندوں کی طرح مار دیا. اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. مجھے صرف انصاف چاہیے.
हमारे बच्चे 10वीं पढ़ी था, पास की इस पीओ की सारा हुसैन ऐसा है पढ़िया ये उनकी दादो हैं, तो बच्चों इन्होंने भी रो रो के ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ वो चाहिए। बच्चे इंसाफ मिलना चाहिए ना, इंसाफ। हम हुकूमत हुकूमत पाकिस्तान के मैं अर्ज करनी हूँ, मैं फरियाद करनी हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मैं इंसाफ चाहनी हूँ। उस बच्चे की माँ नहीं है, लेकिन उसकी दादो कह रही हैं कि बच्चे हमें इंसाफ चाहिए। निके निके फ्रेंड छोड़ी जमा उठ रही है। अल्लाह और जी हम ये पुलिस से अपील करते हैं, आईजी पंजाब से ये अपील करते हैं, उस्मान गुलजार साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, कि आप हमें इस तरह इंसाफ दें जिस तरह अगर आपका बेटा हो उसके साथ ये हो तो फिर क्या होगा। ठीक। अच्छा माँ जी आप बताएं कि मैं भी आपका बेटा हूँ, ठीक। और मैं दुआ करती हूँ किसी के बेटे के साथ ऐसी बात अल्लाह ताला न करे, इस मौत से किसी मुसलमान का बेटा ना मरे। ठीक चले। माँ जी आप उसके मुतालिक बताएं, एहसन के मुतालिक वो कैसा था वो? मेरा बेटा मुझे इधर बिठा के कहता था, माँ मैं तिलावत करने लगा हूँ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी तिलावत सुनो। मेरा बेटा ज़ुबानी सूरह यासीन पढ़ता था। ठीक। हमें इंसाफ मिले, नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, मस्जिद की सुबह की अज़ान देना सा। ठीक।